لیزے نے جو اب تک اس کی قربت کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی اچانک خود کو سنبھالا اور شامیر کے اس رویے پر اس کا غصہ ایک دم لاوے کی طرح پھٹ پڑا۔ اس نے پوری قوت سے شامیر کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے خود سے دور دھکیلا۔ بخار کی تپش نے اس کے غصے کو مزید ہوا دے دی تھی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے شامیر، دور رہو مجھ سے۔ وہ دھاڑی، اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی اور شدید کرب تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم دن میں میری تربیت پر انگلی اٹھاؤ گے، میری عزت اچھالو گے اور رات کو آ کر دو پیاری باتیں کرو گے تو میں سب بھول جاؤں گی؟ تمہاری کوئی کھلونا نہیں ہوں میں جس سے تم جب چاہو کھیلو اور جب چاہو توڑ دو۔ شامیر نے دوبارہ اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ لیزے میری بات تو سنو، میں پاگل ہو گیا تھا حسد میں۔ تم پاگل نہیں، تم بدتمیز اور خود غرض ہو۔ لیزے نے بیڈ پر پڑا تکیہ اٹھا کر اس کے سینے پر مارا اور پھر جو ہاتھ میں آیا، پانی کا گلاس، ڈائری، یہاں تک کہ اپنی چپل بھی اس کی طرف اچھالنے لگی۔ تم نے کہا نا کہ میری تربیت میں مردوں کو مائل کرنا شامل ہے، تو پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ جاؤ کسی ایسی لڑکی کے پاس جس کی تربیت تمہیں پسند ہو۔ میں بدتمیز ہوں، میں پھوڑ ہوں، میں کردار کی اچھی نہیں ہوں نا؟ تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ روتے ہوئے اس سے لڑ رہی تھی، اس کی مٹھیاں شامیر کے مضبوط کندھوں پر برس رہی تھیں۔ شامیر خاموشی سے اس کی وار سہتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے حد پار کی ہے۔ لیزے کی ہچکیاں بند گئیں، وہ لڑتے لڑتے تھک کر اس کے سینے سے ہی جا لگی اور اس کی قمیص کو مٹھیوں میں بھینچ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم بہت برے ہو شامیر، تم نے میرا دل توڑ دیا، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ سوں سوں کرتی ہوئی اس کے سینے میں سر چھپائے بڑبڑا رہی تھی، مگر اس کے ہاتھوں کی گرفت اب بھی شامیر کی قمیص پر مضبوط تھی۔ شامیر نے ایک گہری سانس لی اور اس بار نہایت ہی نرمی سے اس کے لرزتے ہوئے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور دھیمی آواز میں بولا، جتنا لڑنا ہے لڑ لو، جتنی نفرت کرنی ہے کر لو، لیکن آج میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تمہارا یہ بخار اور یہ ناراضگی دونوں اب میری ذمہ داری ہیں۔ اس نے اسے زبردستی بستر پر لٹایا اور خود اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے تسلی دینے لگا، مگر لیزے نے منہ دوسری طرف کر لیا، حالانکہ اس کی گرفت ابھی بھی شامیر کے ہاتھ پر ڈھیلی نہیں ہوئی تھی۔ شامیر نے دیکھا کہ لیزے اب بھی دوسری طرف منہ کیے سسکیاں بھر رہی ہے اور اس کا پورا وجود غصے اور بخار کی تپش سے لرز رہا ہے۔ شامیر نے ہار نہیں مانی، وہ دھیرے سے اس کی طرف جھکا اور اپنا چہرہ اس کے کان کے بالکل قریب لے گیا۔ اس نے نہایت ہی شرارتی اور دھیمی آواز میں سرگوشی کی، ویسے لیزے، ماننا پڑے گا، تمہاری تربیت واقعی کمال کی ہے۔ اب دیکھو نا، تم نے مجھ جیسے پتھر دل ہٹلر کو اس قدر اپنا گرویدہ بنا لیا ہے کہ وہ آدھی رات کو دیواریں پھاند کر، مچھروں سے کٹوا کر اور بارش میں بھیگ کر یہاں صرف اس لیے آیا ہے کہ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں تمہاری سوں سوں کی آواز کم نہ ہو جائے اور اسے نیند نہ آئے۔ اور ہاں، وہ جو تم نے چپل ماری تھی نا، اس کا نشان میرے ماتھے پر بالکل ویسا ہی بنا ہے جیسے تمہارے پسندیدہ کارٹون ٹام اینڈ جیری میں ٹام کے سر پر ابھرتا ہے۔ اب اگر تم نہیں ہنسو گی تو میں سمجھوں گا کہ تمہارا نشانہ واقعی خراب ہو گیا ہے۔ لیزے جو ابھی تک آنسو بہا رہی تھی، شامیر کی اس بے وقوفانہ اور خود کو نیچا دکھانے والی بات پر اب اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی۔ اس کے ذہن میں شامیر کا وہ ٹام والا عکس گھوم گیا اور ایک زوردار سسکی کے درمیان سے ایک کھلکھلاہٹ نکل آئی۔ آپ سچ میں بہت بڑے پاگل ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے مڑی اور ایک آنسو پہنچ کر اسے غصے سے دیکھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں وہ پہلے والی چمک واپس آ گئی تھی۔ شامیر نے سکھ کا سانس لیا اور اس کے گال پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا، پاگل تو میں تمہاری اس ہنسی کا ہوں جس کے لیے مجھے روز تھوڑی سی بدتمیزی کرنی پڑتی ہے۔ اب جلدی سے یہ دوائی پی لو، ورنہ میں نے پھر کوئی سی بدتمیزی محاورہ بول دینا ہے۔ لیزے نے اسے گھورا، مگر اس بار اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ آپ کی چپل والی بات یاد رہے گی مجھے، کل آفس میں سب کو بتاؤں گی کہ ہٹلر صاحب کو چپلیں پڑتی ہیں۔ شامیر نے مسکرا کر اسے اپنے قریب کیا اور بولا، سب کو بتا دینا، بس اب اس بخار کو رخصت کرو تاکہ ہم تمہاری رخصتی کی بات کر سکیں۔ لیزے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ شامیر جو ہمیشہ اکڑ کر چلتا تھا، جس کی ایک ڈانٹ سے پورا آفس تھر تھر کانپتا تھا، وہ آج اس کے سامنے ایک ضدی بچے کی طرح شرارتیں کر رہا تھا۔ شامیر کا یہ بدلا ہوا روپ لیزے کے دل کو موم کر گیا۔ بخار کی نکاہت اور شامیر کی محبت نے اسے بے باک بنا دیا۔ وہ اچانک اٹھی اور شامیر کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی ایک شوخ ادا کے ساتھ سیدھی اس کی گود میں جا بیٹھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ شامیر کے گلے میں ڈالے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے لاڈ سے بولی، کیوں،
آپ کو صرف خود ہی شرارتیں کرنی آتی ہیں۔ اگر میں اپنی پہ آ گئی نا تو آپ کا وہ ہٹلر والا ماسک کہیں غائب ہو جائے گا۔ شامیر ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت ہو گیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ لیزے اتنی جلدی اسے اس طرح سرپرائز دے گی۔ اس نے اپنی گرفت لیزے کی کمر پر مضبوط کی اور اسے خود سے بالکل قریب کر لیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان دونوں کے سانس ایک دوسرے میں پیوست ہو رہے تھے۔ شامیر نے اپنے لب لیزے کے کان کے پاس لائے اور نہایت ہی گہری تپتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ ارادے کچھ نیک نہیں لگ رہے میڈم کے، ابھی تو رخصتی میں کئی دن باقی ہیں اور آپ ابھی سے میاں کی گود پر قبضہ جما کر بیٹھ گئی ہیں۔ اگر میں نے اپنی حدیں توڑ دیں تو کل اپنے بابا کو کیا جواب دو گی؟ لیزے کا چہرہ اس کی اس بے باک بات پر لمحوں میں سرخ ہو گیا، مگر وہ بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اس نے شرارت سے شامیر کی ناک کو چھوا اور بولی، بابا کو کہہ دوں گی کہ چور کھڑکی سے نہیں سیدھا دل سے اندر آیا تھا۔ شامیر کی آنکھوں میں ایک جنونی چمک ابھری۔ اس نے لیزے کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کے ماتھے پر ایک لمبا اور گہرا بوسہ دیا۔ تمہاری یہ زبان درازی کسی دن میری جان لے لے گی مسز شامیر۔ شامیر کی آواز کی وہ تپش اور لیزے کی قربت نے کمرے کی فضا میں جیسے آگ لگا دی تھی۔ اب نہ تو کوئی لفظ درمیان میں تھا اور نہ ہی کوئی جھجک۔ شامیر نے جب دیکھا کہ لیزے نے خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا ہے تو اس کے صبر کا بندھن بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے لیزے کی کمر پر اپنی گرفت اتنی مضبوط کر لی کہ ان کے درمیان ہوا کا گزر بھی مشکل ہو گیا۔ شامیر نے اپنے لبوں کو لیزے کے گردن کے اسی نازک حصے پر رکھ دیا جہاں تھوڑی دیر پہلے اس کے تپتے ہوئے سانس محسوس ہو رہے تھے۔ لیزے نے ایک جھرجھری لی اور اپنی انگلیاں شامیر کے بالوں میں سختی سے پیوست کر لیں۔ بخار کی وجہ سے اس کا جسم پہلے ہی تپ رہا تھا، مگر شامیر کے لمس کی تپش اس سے کہیں زیادہ شدید تھی۔ شامیر نے اسے گود میں اٹھائے ہی بستر پر لٹایا اور خود اس پر جھک گیا۔ اس کی نظریں لیزے کے کانپتے ہوئے لبوں پر جمی تھیں۔ تمہاری ہر شرارت، ہر نخرہ اور تمہاری یہ خوشبو، یہ سب آج مجھے پاگل کر دیں گی۔ اس نے نہایت مدہوش کن لہجے میں سرگوشی کی اور اس کے چہرے کی زلفوں کو ہٹاتے ہوئے اس کی گالوں اور آنکھوں پر اپنے پیار کی مہر ضبط کرنے لگا۔ لیزے کو اب دنیا و ما فیہا کی خبر نہیں رہی تھی۔ اسے بس یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ شامیر کے حصار میں محفوظ ہے اور یہی وہ شدت ہے جس کا اسے لاشعوری طور پر انتظار تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی بھاری سانسوں کا شور تھا جو ایک دوسرے کی دھڑکنوں سے تال میل کھا رہے تھے۔ شامیر کے ہاتھ اب لیزے کے ہاتھوں میں مکفل ہو گئے چکے تھے اور وہ دونوں جذبات کے اس سمندر میں غوطہ زن تھے جہاں رخصتی یا زمانے کی کوئی رسم اب معنی نہیں رکھتی تھی۔ رات کا وہ پہر ان کے نام ہو چکا تھا جہاں غصہ، انا اور لڑائی سب کچھ محبت کی اس شدید لہر میں بہہ کر ختم ہو گئے تھے۔ جب رات کی سیاہی مٹنے لگی اور پھوٹنے میں کچھ ہی وقت باقی تھا، شامیر نے نہایت ہی نرمی سے خود کو لیزے کے حصار سے آزاد کیا اور جانے کے لیے اٹھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور اطمینان تھا، مگر جیسے ہی وہ کھڑکی کی طرف بڑھا، لیزے نے لپک کر پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں دبوچ لیا۔ اس کی گرفت میں ایک ایسی شدت تھی جیسے وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتی۔ شامیر حیرت سے پلٹا تو دیکھا لیزے کی آنکھیں جذبات سے لبریز تھیں۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، نہ جانے کیوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ نکاح کے بندھن میں کیسی طاقت ہوتی ہے شامیر۔ کل تک میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور آج صرف ایک دن میں مجھے آپ سے اس قدر محبت ہو گئی ہے کہ میرا دل پھٹ رہا ہے۔ وہ دیوانہ وار شامیر کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر اس کی پیشانی، گالوں اور آنکھوں پر بے پناہ محبت سے بوسے دینے لگیں۔ مت جائیں نا شامیر، میرا دل ڈر رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ گئے تو یہ سکون بھی چلا جائے گا۔ میں آپ کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ پاؤں گی۔ میں سچ میں آپ کے عشق میں پاگل ہو گئی ہوں۔ شامیر اس کی اس معصومانہ اور بے باک محبت پر دنگ رہ گیا۔ اس نے لیزے کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بھینچ لیا اور اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکراتے ہوئے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولا، دیوانی بیگم، یہ نکاح کی برکت ہی ہے جو دلوں کو یوں جوڑ دیتی ہے، لیکن اب اگر میں نہ گیا تو تمہارے بابا صبح مجھے یہاں دیکھ کر ہمارا دوبارہ نکاح پڑھوا دیں گے اور اس بار شاید وہ مجھے زندہ نہ چھوڑیں۔ اس نے شرارت سے لیزے کی ناک کھینچی۔ صرف چند گھنٹوں کی بات ہے، پھر میں پورے حق کے ساتھ تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، تب تک میری یہ یادیں اپنے پاس سنبھال کر رکھو۔ لیزے نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اسے چھوڑا اور شامیر ایک آخری تپتا ہوا بوسہ اس کے لبوں پر چھوڑ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔
جبکہ لیزے وہیں کھڑی اپنی دھڑکتی ہوئی محبت کو محسوس کرتی رہی۔ شامیر کے جانے کے بعد لیزے نے بستر پر لیٹنے کی کوشش کی، مگر اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پورے وجود میں شامیر کے لمس کی تپش ابھی تک برقرار تھی اور دل کسی انجانے ڈر سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بار بار کروٹ بدلی، مگر اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے شامیر کے جاتے ہی کمرے کی ہوا تھم گئی ہو۔ وہ کھڑکی کے پاس آئی اور باہر کے اندھیرے کو گھورنے لگی، جہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی زندگی کا سب سے قیمتی انسان گزر کر گیا تھا۔ دوسری طرف شامیر تیزی سے رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ سڑکیں سنسان تھیں اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ بار بار اپنی انگلیوں کو دیکھ رہا تھا جن میں ابھی تک لیزے کے ریشمی بالوں کا احساس باقی تھا۔ اچانک اس کے فون کی سکرین روشن ہوئی۔ لیزے کی کال تھی۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا اور اسے کان سے لگایا۔ ابھی تو آدھا راستہ بھی طے نہیں کیا مسز شامیر، اور ابھی سے میری یاد ستانے لگی۔ لیزے کی آواز دوسری طرف سے تھوڑی لرز رہی تھی۔ شامیر، پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ پلیز گاڑی آہستہ چلائیں اور مجھ سے بات کرتے رہیں۔ جب تک آپ گھر نہیں پہنچ جاتے یہ فون مت کاٹیے گا۔ شامیر نے گاڑی کی رفتار تھوڑی کم کی اور لہجے کو بے حد رومانوی بنا کر بولا، پاگل لڑکی، تمہارا دل اس لیے گھبرا رہا ہے کیونکہ تم نے اپنی دھڑکنیں میرے پاس چھوڑ دی ہیں۔ سنو، میں بالکل ٹھیک ہوں اور تمہاری محبت کی خوشبو ابھی تک میرے ساتھ گاڑی میں موجود ہے۔ تم نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے چہرے پر بوسوں کی برسات کی تھی نا، ان کی گرمی مجھے ذرا بھی ٹھنڈ نہیں لگنے دے رہی۔ لیزے نے فون کو مضبوطی سے پکڑا اور بستر پر بیٹھتے ہوئے بولی، شامیر، میں سنجیدہ ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی کے لیے اتنی بے چین ہو جاؤں گی۔ آپ نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ مجھے ابھی سے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب آپ مجھے اپنی باہوں میں بھرے ہوئے تھے۔ شامیر نے ایک گہرا سانس لیا۔ جادو میں نے نہیں، تمہاری ان شرارتی آنکھوں نے کیا ہے لیزے، جنہوں نے آج پہلی بار میرے لیے محبت کے آنسو بہائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں رخصتی کے بعد میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ اسی دوران سامنے والے سگنل پر بتی سرخ ہو گئی۔ شامیر نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور فون کی سکرین پر لیزے کی لگی ہوئی تصویر کو چوما۔ سڑک کے بیچوں بیچ اس انسان سگنل پر گاڑی کھڑی تھی اور فون پر دونوں کے دلوں کی باتیں جاری تھیں۔ شامیر نے سرگوشی کی، لیزے، تم سن رہی ہو؟ باہر بارش ہو رہی ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی گاڑی موڑوں اور واپس آ کر تمہیں دوبارہ اپنی باہوں میں چھپا لوں۔ یہ سگنل سرخ ہے، بالکل تمہارے ان گالوں کی طرح جو شرم سے لال ہو گئے تھے جب میں نے تمہاری گردن پر۔ لیزے نے شرما کر اسے ٹوکا، شامیر، بس کریں، آپ بہت بے باک ہو گئے ہیں۔ شامیر ہنسا، بے باک تو ابھی میں ہوا ہی کہاں ہوں میری جان، ابھی تو صرف۔ اسی لمحے سگنل کی دوسری طرف سے ایک تیز رفتار ٹرک کی ہیڈ لائٹس شامیر کی آنکھوں میں چبھنے لگیں، جو بڑی تیزی سے سگنل توڑتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شامیر کی آواز ابھی فضا میں گونج ہی رہی تھی کہ ایک زوردار چنگھاڑ سنائی دی۔ ٹرک کے ٹائروں کی سڑک پر رگڑ کھانے کی ہولناک آواز اور پھر ایک زوردار دھماکہ۔ شامیر! لیزے کی چیخ اس کے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر رہ گئی۔ فون پر ایک لمحے کے لیے دھاتی آوازیں، شیشے کے ٹوٹنے کا شور اور پھر ایک بھیانک خاموشی چھا گئی۔ شامیر، آپ سن رہے ہیں؟ شامیر، جواب دیں۔ لیزے کا دل جیسے سینے سے نکل کر باہر آ رہا تھا۔ وہ فون کان سے لگائے ننگے پاؤں پورے کمرے میں پاگلوں کی طرح چکر کاٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ دوسری طرف سڑک کے بیچوں بیچ شامیر کی چگمگاتی گاڑی ایک لوہے کے ڈھیر میں بدل چکی تھی۔ شیشے کے ٹکڑے بارش کے پانی کے ساتھ ہی سڑک پر بکھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان شامیر کی ڈھلکی ہوئی گردن اور اس کے ماتھے سے بہتا ہوا خون سڑک کی سیاہی کو سرخ کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اب بھی فون کے قریب گرا ہوا تھا، جہاں سے لیزے کی تڑپتی ہوئی آواز آدھی رات کے سناٹے کو جی رہی تھی۔ شامیر، خدا کے لیے بولو، میں مر جاؤں گی شامیر، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مذاق مت کریں۔ لیزے کی آواز اب ایک دردناک سسکی میں بدل چکی تھی۔ شامیر نے نیم یا بے ہوشی کی حالت میں درد کی شدت سے کراہتے ہوئے بوجھل پلکیں کھولی۔ اس کی دھندلی بصارت کے سامنے خون کی سرخی تھی، مگر اسے اپنے کانوں کے قریب لیزے کا پکارنا سنائی دے رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ فون کی طرف بڑھایا۔ اس کی انگلیاں خون میں لت پت تھیں۔ لیزے! اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ مشکل سنائی دے رہی تھی، جیسے روح جسم کا ساتھ چھوڑ رہی ہو۔
شاہ میر، اللہ کا شکر ہے آپ بولے۔ شاہ میر، آپ کہاں ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ لیزے اب فرش پر ڈھیر ہو چکی تھی، اس کا پورا وجود پسینے اور آنسوؤں میں شرابور تھا۔ لیزے، میری میری دیوانی۔ شاہ میر کے لبوں سے خون کا ایک قطرہ نکلا اور فون کی اسکرین پر گرا جہاں لیزے کی تصویر لگی تھی۔ لگتا ہے تمہاری رخصتی کا خواب ادھورا۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور وہ فون اس کے ہاتھ سے پھسل کر فرش پر گر گیا۔ نہیں شاہ میر، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ شاہ میر، لیزے کی چیخیں اب آسمان کو ہلا رہی تھیں، مگر فون کی دوسری طرف سے اب صرف بارش کی بوندوں کے گرنے کی آواز اور شاہ میر کے اکھڑتے ہوئے سانسوں کی گونج باقی رہ گئی تھی۔ لیزے کے کمرے میں قیامت برپا تھی۔ فون ابھی بھی اسی کے ہاتھ میں تھا، جہاں اب شاہ میر کی آواز نہیں بلکہ دور سے آتی ایمبولینس کے سائرن کی دل خراش آوازیں گونج رہی تھیں۔ لیزے کا دماغ سن ہو چکا تھا، اسے صرف ایک ہی دھن سوار تھی، شاہ میر۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے سے باہر بھاگی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، پیر ننگے تھے اور دوپٹے کا ہوش تو جیسے وہ کہیں شاہ میر کی قربت میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے اتری تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور وہ زور زور سے شاہ میر کا نام پکار کر چیخ رہی تھی، شاہ میر، نہیں، کوئی بچاؤ میرے شاہ میر کو۔ رات کی اس پہر لیزے کے دلوس چیخوں نے پورے گھر کا سناٹا چیر کر رکھ دیا۔ اس کی ممی پاپا بھڑبڑا کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ انہیں لگا شاید گھر میں ڈاکو گھس آئے ہیں، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آ گئے۔ لیزے، بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم اس حالت میں؟ پاپا نے لپک کر اسے کندھوں سے تھاما، مگر لیزے تو جیسے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے پاپا کے سینے پر مٹھیاں مارنے لگی۔ پاپا، شاہ میر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ مر رہا ہے پاپا، اس کا خون بہہ رہا ہے، میں نے فون پر سنا، مجھے اس کے پاس لے جائیں، خدا کے لیے مجھے وہاں لے جائیں۔ وہ فرش پر ڈھیر ہو کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کی ممی نے اسے سینے سے لگانے کی کوشش کی۔ بیٹا ہوش کرو، تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاہ میر تو اپنے گھر گیا تھا۔ نہیں ممی، وہ میرے پاس تھا، وہ ابھی یہاں سے گیا ہے، وہ خون میں لت پت ہے، وہ ایمبولینس، وہ اسے لے جا رہے ہیں۔ لیزے کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ اس کی حالت کسی زخمی پرندے جیسی تھی جو پنجرے سے نکلنے کے لیے تڑپ رہا ہو۔ پاپا نے فوراً اپنا فون نکالا اور شاہ میر کے نمبر پر ڈائل کیا، مگر دوسری طرف سے صرف گھنٹی بجتی رہی اور پھر کسی اجنبی نے فون اٹھایا۔ ہیلو، جس کا یہ فون ہے، ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہم انہیں سٹی ہسپتال لے جا رہے ہیں۔ پاپا کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ انہوں نے ممی کو اشارہ کیا اور لیزے کو زبردستی اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگے۔ لیزے کی چیخیں اب سسکیوں میں بدل چکی تھیں۔ وہ بس ایک ہی ورد کر رہی تھی، شاہ میر، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں نے ابھی تو آپ سے پیار کا اقرار کیا ہے۔ ہسپتال کی راہداریوں میں موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس کو صرف لیزے کی سسکیوں اور بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز توڑ رہی تھی۔ جب وہ ننگے پاؤں، بکھرے بالوں اور آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ وہاں پہنچی تو شاہ میر کے گھر والے پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ شاہ میر کی ماں صوفے پر ڈھیر ہو کر رو رہی تھیں، جبکہ شاہ زین اور اس کے پاپا بے بسی سے آپریشن تھیٹر کے سرخ چراغ کو دیکھ رہے تھے۔ لیزے کو اس حالت میں دیکھ کر شاہ زین ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا، مگر اس کے چہرے کی اذیت دیکھ کر اسے سب سمجھ آ گیا۔ لیزے سیدھی آپریشن تھیٹر کے دروازے کی طرف بڑھی اور اسے پیٹنے لگی۔ شاہ میر باہر آئیں، آپ مجھ سے ایسے نہیں چھپ سکتے۔ اسی وقت ڈاکٹر باہر نکلا، اس کے چہرے پر تھکن اور سنجیدگی تھی۔ شاہ میر کے پاپا لپک کر اس کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر، میرا بیٹا کیسا ہے؟ ڈاکٹر نے ایک گہرا سانس لیا اور سب پر ایک نگاہ ڈالی۔ حالت بہت نازک ہے، سر پر گہری چوٹ ہے، مگر سب سے بڑا مسئلہ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں آنے والا فریکچر ہے۔ ہم آپریشن کر رہے ہیں، لیکن کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ بس دعا کیجیے کہ وہ بچ جائیں۔ اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں۔ یہ سننا تھا کہ لیزے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بچ جائے؟ وہ شاہ میر جو چند گھنٹے پہلے اسے اپنی باہوں میں بھرے کھڑا تھا، اب زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ وہاں سے پلٹی اور ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر ہی جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی ممی کا دوپٹہ اپنے بکھرے بالوں پر رکھا اور سجدے میں گر گئی۔ اس کی ہچکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اے میرے اللہ، میں نے تو ابھی اسے اپنی محبت کا اظہار ہی کیا تھا، میں نے تو ابھی اس کے ساتھ جینے کے خواب دیکھے تھے، تو اتنا بے نیاز تو نہیں ہے نا؟ اسے چھین کر مجھے زندہ درگور مت کرنا۔ وہ جائے نماز پر تڑپ رہی تھی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ ہسپتال میں موجود ہر شخص کی آنکھ اس لڑکی کی تڑپ دیکھ کر نم تھی۔ وہ ایک سجدے سے اٹھتی تو دوسرے میں گر جاتی۔ اس کی زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی کہ کاش شاہ میر کی سانسیں لوٹ آئیں۔
آپریشن تھیٹر کے اوپر لگی سرخ بتی اب بھی روشن تھی، جو شامیر کی زندگی کے بجھتے ہوئے چراغ کی علامت تھی، اور باہر علیزے اپنی دعاؤں سے اس چراغ کو بچانے کی جنگ لڑ رہی تھی۔ سورج کی پہلی کرن ہسپتال کی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، مگر لیزے کے لیے یہ صبح کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ پوری رات جائے نماز پر بیٹھی رہی، اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ 12 گھنٹے کا طویل اور صبر آزمائش انتظار تب ختم ہوا جب آپریشن تھیٹر کی وہ سرخ بتی آخرکار بجھ گئی۔ ڈاکٹر باہر نکلا، اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک اطمینان تھا۔ شامیر کے گھر والے اور لیزے کے والدین لپک کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ڈاکٹر، میرا بیٹا؟ شامیر کی ماں نے لرزتی آواز سے پوچھا۔ مبارک ہو، وہ خطرے سے باہر ہے، اس کی سانسیں بحال ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر کی اس بات پر جیسے سب کی جان میں جان آئی۔ لیزے نے وہیں فرش پر ایک سجدہ شکر ادا کیا، مگر ڈاکٹر کا اگلا جملہ کسی بم کی طرح گونجا۔ لیکن ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر بہت گہرا تھا۔ ہم نے جان تو بچا لی ہے، مگر فی الحال شامیر کے جسم کا نچلا حصہ مفلوج ہو چکا ہے۔ وہ شاید اب کبھی اپنے پیروں پر چل پھر نہیں سکیں گے۔ شامیر کے گھر والوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ممی پاپا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر لیزے کے لبوں پر ایک عجیب سی درد بھری مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے لیے یہ سب سے بڑی خوش قسمتی تھی کہ شامیر زندہ تھا۔ اسے اس بات سے غرض نہیں تھی کہ وہ چل سکے گا یا نہیں، اسے بس یہ سکون تھا کہ وہ اسے دیکھ سکے گی، اسے محسوس کر سکے گی۔ تھوڑی دیر بعد شامیر کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ باری باری سب اس سے ملنے اندر گئے۔ شاہزین نکلا تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ شامیر کی ماں اندر گئیں اور اپنے بیٹے کا ماتھا چوم کر روتی ہوئی باہر آئیں۔ اب صرف لیزے باقی تھی۔ جاؤ لیزے، شامیر کو ہوش آ گیا ہے، وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کے پاپا نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر لیزے کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ لڑکی جو رات کو ننگے پاؤں سڑکوں پر دوڑنے کو تیار تھی، اب کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی کانپ رہی تھی۔ اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ شامیر کے سامنے جائے، جس نے اس سے رخصتی کا وعدہ کیا تھا، جو اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا۔ وہ اب ایک بستر تک محدود ہو گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ شامیر کی آنکھوں میں موجود ٹوٹا ہوا مان وہ دیکھ نہیں پائے گی۔ وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتی اور پھر پیچھے ہٹ جاتی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگ جائے، مگر اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ شاہزین نے جب دیکھا کہ لیزے دروازے کے باہر لرزتی ہوئی کھڑی ہے اور اس کی ہمت جواب دے رہی ہے، تو اس نے آگے بڑھ کر نرمی مگر مضبوطی سے اس کے کندھے تھام لیے۔ بھابھی، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، شاہزین نے دھیمی آواز میں کہا۔ لیزے نے نفی میں سر ہلایا، اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے شاہزین، میں اسے اس حال میں کیسے دیکھوں گی؟ شاہزین نے کچھ کہے بغیر دروازہ کھولا اور لیزے کو ہلکا سا دھکا دے کر کمرے کے اندر کر دیا اور خود دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ کمرے کے اندر ایک عجیب سی بو اور مشینوں کی بیپ بیپ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ سامنے بیڈ پر شامیر لیٹا تھا، اس کا آدھا چہرہ پٹیوں میں چھپا ہوا تھا اور آنکھیں چھت کی طرف جمی تھیں۔ وہ شامیر جو چند گھنٹے پہلے کسی چٹان کی طرح مضبوط لگ رہا تھا، اب ایک لاچار وجود کی طرح بستر پر لگا ہوا تھا۔ لیزے کے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے آہستہ سے اپنی گردن موڑی۔ اس کی آنکھوں میں گہرا کرب تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر بکھری ہوئی لیزے پر پڑی، اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ لیزے، اس کی آواز بہت کمزور اور تھکی ہوئی تھی۔ لیزے دوڑ کر اس کے بیڈ کے قریب پہنچی اور اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے چہرے پر رکھ لیا۔ وہ دھاڑی مار مار کر رونے لگی۔ میں مر گئی تھی شامیر، مجھے لگا میں نے آپ کو کھو دیا، خدا کے لیے مجھے دوبارہ کبھی ایسے مت ڈرانا۔ شامیر نے بڑی مشکل سے ایک تلخ مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، تمہارا شامیر اب ادھورا ہو گیا ہے لیزے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر رخصت کرواؤں گا، مگر اب تو میں خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں رہا۔ اس نے اپنا ہاتھ لیزے کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، جیسے وہ اب خود کو اس کے قابل نہ سمجھ رہا ہو۔ تمہاری زندگی ایک معذور کے ساتھ برباد ہو جائے گی، تمہیں ابھی ہی پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ لیزے نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ دوبارہ پکڑا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور ایک ایسی مضبوطی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو شامیر نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ ادھورے نہیں ہیں، آپ میری زندگی ہیں، اور یاد ہے نا آپ نے کیا کہا تھا کہ شامیر کو اپنا حق لینے کے لیے کسی رسم کا انتظار نہیں ہوتا۔
تو سن لے شامیر، اب میں آپ کی مرضی کا بھی انتظار نہیں کروں گی۔ آپ چل نہیں سکتے تو کیا ہوا، میں آپ کا سہارا بنوں گی، میں آپ کے پیر بنوں گی، مگر اب آپ مجھے خود سے دور نہیں کر سکتے۔ شامیر کی آنکھیں اس کی اس والہانہ محبت کو دیکھ کر چھلک پڑیں اور اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے لیزے کے گال کو چھوا۔ لیزے نے اپنے آنسو پوچھے اور ایک عزم کے ساتھ ICU سے باہر آئی۔ وہاں موجود دونوں خاندانوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے وہ فیصلہ سنایا جس کی کسی کو توقع نہ تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ لیزے کی آواز میں ایک ایسی ہمت تھی جس نے سب کو ساکت کر دیا۔ جس دن ڈاکٹر شامیر کو ڈسچارج کریں گے، میں اسی دن اسی حالت میں ان کے ساتھ رخصت ہو کر ان کے گھر چلی جاؤں گی۔ مجھے اب کسی دھوم دھام، کسی رسم یا کسی بڑی بارات کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا نکاح ان سے ہو چکا ہے اور اب میرا مقام ان کے پاس ہے۔ شامیر کی ماں نے تڑپ کر اسے گلے سے لگا لیا، جبکہ لیزے کے پاپا کی آنکھوں میں فخر کے آنسو آ گئے۔ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کیونکہ سب دیکھ چکے تھے کہ لیزے کی محبت کس امتحان سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہے۔ لیکن جب یہ بات شامیر تک پہنچی تو اس کا دل دہل گیا۔ اسے اپنی معذوری سے زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ وہ لیزے کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ جب لیزے دوبارہ اس کے پاس آئی تو شامیر نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ لیزے، تم پاگل پن کر رہی ہو، شامیر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میری بات سنو، ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ چوٹیں بہت گہری ہیں، صرف چلنا پھرنا ہی نہیں بلکہ شاید میں تمہیں کبھی وہ مکمل زندگی نہ دے سکوں جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، شاید میں کبھی باپ بھی نہ بن سکوں۔ لیزے، تمہاری پوری زندگی پڑی ہے، تم مجھ جیسے ایک لاچار انسان کے ساتھ خود کو کیوں باندھ رہی ہو؟ شامیر کی آنکھوں میں ایک ایسی حیثیت تھی جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ لیزے کی ممتا اور اس کی خوشیوں کا قاتل بن جائے گا۔ لیزے نے اس کی بات سنی مگر اس کے چہرے پر ذرا بھی لرزش نہ آئی۔ وہ دھیرے سے جھکی اور شامیر کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ شامیر، مجھے آپ کی جسمانی طاقت سے نہیں، آپ کے وجود سے محبت ہے۔ اولاد اللہ کی دین ہے، وہ اور اگر میری قسمت میں آپ کا ساتھ لکھا ہے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ میرے لیے مکمل ہیں اور میں آپ کو ادھورا ہونے کا احساس کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں آپ کی بیوی بن کر آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، آپ کا بوجھ بن کر نہیں، آپ کا سہارا بن کر جینا چاہتی ہوں۔ شامیر نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ وہ جتنا اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا، لیزے اتنی ہی مضبوطی سے اس کے ساتھ جڑتی جا رہی تھی۔ رخصتی کا دن آ گیا۔ کوئی ڈھول دھماکہ نہیں تھا، کوئی شہنائیاں نہیں تھیں، بس ایک خاموش سا وقار تھا جو ہسپتال کے کمرے سے شروع ہو کر شامیر کے بیڈ روم تک پھیلا ہوا تھا۔ لیزے سفید سادہ سے جوڑے میں سر پر دوپٹہ اوڑھے شامیر کی ویل چیئر کے ساتھ ساتھ اس کے گھر آئی۔ گھر آتے ہی شامیر کا رویہ بدل گیا۔ اس نے لیزے کی محبت کا جواب خاموشی اور سختی سے دینا شروع کر دیا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ لیزے کے لیے برا بن جائے گا تو شاید وہ تنگ آ کر اسے چھوڑ دے گی اور ایک نارمل زندگی کی طرف لوٹ جائے گی۔ پہلی رات جب لیزے اسے بیڈ پر لٹانے لگی، شامیر نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دور رہو مجھ سے، وہ تلخی سے چلایا۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو تم عظیم بیوی بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو نا، یہ چند دن میں ختم ہو جائے گا، جب تمہیں ایک اپاہج کی گندگی صاف کرنی پڑے گی، جب تم دیکھو گی کہ تمہاری سہیلیاں اپنے شوہروں کے ساتھ گھوم رہی ہیں اور تم یہاں ایک لاش کے ساتھ قید ہو، تب تمہارا یہ عشق ہوا ہو جائے گا۔ لیزے کا دل ان الفاظ سے چھنی ہو گیا مگر اس نے اپنے آنسو ضبط کیے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شامیر نہیں، اس کا درد بول رہا ہے۔ اس نے بغیر کچھ کہے گیلے تولیے سے اس کے ہاتھ صاف کیے اور دھیمی لہجے میں بولی، شامیر، آپ جتنا چاہیں شور مچا لیں، مجھے جتنا چاہے ذلیل کر لیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہی۔ آپ کی یہ تلخی میرا راستہ نہیں بدل سکتی۔ شامیر نے غصے سے تکیہ فرش پر دے مارا۔ میں تمہیں وہ سب نہیں دے سکتا جس کی تم حقدار ہو لیزے۔ میں ایک نامرد بن کر نہیں جینا چاہتا جو اپنی بیوی کو ایک اولاد تک کی خوشی نہ دے سکے۔ کیوں نہیں سمجھتی تم؟ جاؤ یہاں سے، اپنی زندگی پر بات مت کرو۔ لیزے اس کے بالکل قریب آئی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے صرف ایک باپ یا ایک مرد چاہیے؟ نہیں شامیر، مجھے وہ انسان چاہیے جس نے آدھی رات کو میرے لیے دیوار باندھی تھی، جس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر کر کہا تھا کہ تم میری ہو۔ آپ چل نہیں سکتے تو کیا ہوا، آپ کی دھڑکن تو میرے لیے چل رہی ہے نا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ شامیر کی سختی اس کے لہجے کی مٹھاس کے آگے پگھلنے لگی۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور بچوں کی طرح سسک پڑا۔ میں تمہیں بہت تکلیف دوں گا لیزے، میں خود سے نفرت کر رہا ہوں۔ لیزے نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ اس کا بچہ ہو۔
تکلیف بانٹنے کا نام ہی تو محبت ہے شامیر، ہم مل کر اس اندھیرے سے نکلیں گے۔ 2 ماہ گزر چکے تھے۔ شامیر کا رویہ اب بھی اتار چڑھاؤ کا شکار رہتا۔ وہ اکثر خاموش رہتا اور لیزے کی ان تک خدمت دیکھ کر اندر ہی اندر پشیمانی کی آگ میں جلتا۔ لیکن ان 2 مہینوں میں لیزے کی اپنی طبیعت کچھ عجیب سی ہونے لگی تھی۔ ایک صبح جب وہ شامیر کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی، اچانک اسے کچن میں مسالوں کی خوشبو سے شدید ابکائی آئی۔ وہ دوڑ کر باتھ روم کی طرف آگئی اور کافی دیر تک متلی اور وامٹنگ کی کیفیت میں رہی۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور جسم میں جیسے ہمت ہی نہیں بچی تھی۔ جب وہ نڈھال سی ہو کر واپس کمرے میں آئی تو شامیر نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کا زرد چہرہ اور آنکھوں کے گرد ہلکے سائے شامیر کے پریشان کر رہے تھے۔ لیزے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم پچھلے کئی دنوں سے ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، شامیر نے فکر مندی سے پوچھا۔ لیزے نے بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے سر تھام لیا۔ پتہ نہیں شامیر، بس بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے، سر چکراتا ہے اور کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا۔ شاید راتوں کو جاگنے اور تھکن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ شامیر کا دل کسی انجانے خیال سے دھڑکا۔ اسے وہ بارش والی رات یاد آئی جب وہ آدھی رات کو لیزے کے پاس گیا تھا۔ وہ رخصتی سے پہلے کی وہ رات جب جذبات نے تمام حدیں توڑ دی تھیں۔ ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ وہ شاید اب کبھی باپ نہ بن سکے، لیکن وہ چوٹ تو ایکسیڈنٹ کے بعد آئی تھی اور وہ رات اس حادثے سے پہلے کی تھی۔ لیزے، تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ابھی اور اسی وقت۔ شامیر کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ لیزے نے اسے دیکھا، اس کی اپنی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ شاہزین کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی اور جب چند گھنٹوں بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک رپورٹ تھی اور آنکھوں میں حیرت اور آنسوؤں کا سیلاب۔ وہ خاموشی سے شامیر کے کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ کے قریب جا کر فرش پر اس کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ شامیر نے بے چینی سے پوچھا۔ لیزے نے رپورٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی اور اپنا سر اس کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ شامیر، معجزہ ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں 1 ماہ کی حاملہ ہوں۔ وہ رات، وہ حادثے سے پہلے کی ہماری آخری رات، وہ اپنی نشانی چھوڑ گئی ہے۔ شامیر کے ہاتھ سے رپورٹ گرتے گرتے بچی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ ڈاکٹروں نے اسے لاچار کہا تھا، اسے ادھورا کہا تھا، لیکن اللہ نے اس حادثے سے پہلے ہی اس کی نسل کو محفوظ کر دیا تھا۔ اس نے تھرتھراتے ہاتھوں سے لیزے کا سر اٹھایا اور اس کا ماتھا چوم دیا۔ تم سچ کہتی تھی لیزے، نکاح کے بندھن میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ نے مجھے مکمل کر دیا۔ تمہاری محبت کے صدقے مجھے وہ خوشی دے دی جس کی امید میں چھوڑ چکا تھا۔ کمرے کی فضا میں 2 ماہ سے بوجھل تھی جو اب ایک نئی امید اور زندگی کی خوشبو سے مہک اٹھی تھی۔ لیزے نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خبر کو کسی معجزے کی طرح ہی سب کے سامنے پیش کرے گی۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مٹھائیاں بانٹی گئیں اور شامیر کی ماں نے تو خوشی کے مارے لیزے کے صدقے اتارنے شروع کر دیے۔ گھر کا ہر فرد نہال تھا کیونکہ ان کے نزدیک تو یہ ایک نارمل بات تھی کہ شادی کے 2 ماہ بعد یہ خوشخبری ملی ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شامیر کی میڈیکل رپورٹس کیا کہتی تھیں، سوائے ان دونوں کے۔ جب رات ہوئی اور کمرے میں خاموشی چھا گئی تو لیزے نے شامیر کے پاس آ کر اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ شامیر ابھی تک ایک سحر میں تھا، وہ بار بار لیزے کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ تم نے سب کے سامنے کتنا نارمل ہو کر یہ خبر سنائی لیزے، شامیر نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی سختی نہیں بلکہ ایک نئی چمک تھی۔ لیکن میرا دل جانتا ہے کہ یہ اللہ نے تمہاری اس قربانی کا صلہ دیا ہے جو تم نے ایک معذور انسان کا ہاتھ تھام کر دی تھی۔ لیزے مسکرائی اور اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ شامیر، گھر والوں کو سچ بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ سب خوش ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ اسی خوشی میں رہیں۔ ڈاکٹرز نے جو کہا تھا وہ ایکسیڈنٹ کے بعد کی بات تھی، لیکن میرا رب جانتا تھا کہ مجھے آپ کی ایک نشانی کی ضرورت پڑے گی جو آپ کو دوبارہ جینے کا حوصلہ دے سکے۔ شامیر نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ سچ کہہ رہی ہو تم، اب مجھے ٹھیک ہونا ہی پڑے گا۔ مجھے اپنے بچے کے لیے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھانے کے لیے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ میں کل سے ہی فزیو تھراپی شروع کروں گا اور اپنی پوری جان لگا دوں گا۔ میں اب ہار نہیں مان سکتا۔ لیزے کی آنکھوں میں سکون آ گیا۔ اسے پتا تھا کہ جو کام دوائی نہیں کر سکتی وہ اس ننھی سی جان کی آمد کی خبر نے کر دکھایا تھا۔ شامیر کے اندر کا وہ ہٹلر اب ایک ایسے باپ میں بدلنے والا تھا جو اپنے بچے کی خاطر پہاڑوں سے بھی لڑ سکتا تھا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں شامیر، ہر قدم پر، لیزے نے سرگوشی کی۔ اور دیکھنا، ایک دن آپ خود اسے گود میں اٹھا کر اس کمرے میں ٹہل رہے ہوں گے۔ شامیر کی زندگی میں واپسی کا سفر لیزے کی نوک جھوک اور ضدی پن کے بغیر ادھورا تھا۔ جب شامیر نے پہلی بار ویل چیئر پر آفس جانے کا ارادہ کیا تو وہ اپنی انا اور باس والے روب کو لے کر تھوڑا ہچکچا رہا تھا، مگر لیزے نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ وہ خود تیار ہو کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بڑے روب سے اعلان کیا کہ وہ آج سے اس کی پرسنل اسسٹنٹ بن کر ساتھ جائے گی۔ شامیر نے جھرجھری لی اور بولا، لیزے، لوگ کیا کہیں گے شامیر اب صاحب اپنی بیگم کی انگلی پکڑ کر آفس آتے ہیں؟ لیزے پر شرارت
کی ٹائی درست کرتے ہوئے اس کی ٹائی جواب دیا، لوگ وہی کہیں گے جو میں کہوں گی، اور میں کہوں گی کہ باس اتنے قیمتی ہیں کہ ان کی حفاظت کے لیے ہوم منسٹر کو خود آنا پڑا ہے۔ شامیر نے ہار مان لی اور جب وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر گاڑی کی طرف بڑھا تو لیزے پیچھے سے اسے دھکا دیتے ہوئے بلند آواز میں میو میو کرنے لگی، جس پر شامیر نے تڑپ کر اسے دیکھا اور دونوں ہنستے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھے۔ آفس پہنچتے ہی شامیر نے اپنی ویل چیئر خود چلانے کی کوشش کی، مگر لیزے نے زبردستی ہینڈل تھام لیا۔ پورے اسٹاف کی نظریں ان پر تھیں۔ شامیر شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جبکہ لیزے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے کیبن کی طرف لے جا رہی تھی۔ کیبن میں داخل ہوتے ہی شامیر نے غصے سے کہا، بس اب تم باہر جا کر بیٹھو، مجھے میٹنگ کرنی ہے۔ لیزے نے وہی میز پر بیٹھ کر فائلیں الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیں اور معصومیت سے بولی، کیسی میٹنگ؟ میں نے تو سنا ہے آج آپ نے صرف آرام کی میٹنگ کرنی ہے، اور ہاں اگر آپ نے زیادہ کام کرنے کی کوشش کی تو میں نے آپ کی ویل چیئر کا بریک لگا کر چابی چھپا دینی ہے، پھر بیٹھے رہیے گا ایک ہی جگہ پر پورے دن کے لیے۔ شامیر اس کی اس کھلی دھمکی پر ہنس پڑا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، تم واقعی ایک پاگل لڑکی ہو، میرا روب مٹی میں ملا دیا تم نے۔ لیزے نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور بولی، روب کا کیا ہے شامیر، وہ تو ہم پھر بنا لیں گے، پہلے آپ کی مسکراہٹ واپس لانی تھی۔ رات کی خاموشی میں جب پورا گھر سو چکا تھا، شامیر اور لیزے اپنے کمرے کے پرسکون ماحول میں موجود تھے۔ شامیر بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا جب لیزے شرارت سے بھرپور مسکراہٹ لیے شیف بنانے کا سامان اٹھائے اس کے سامنے آ بیٹھی۔ شامیر نے گھبرا کر اسے دیکھا، لیزے تم یہ کیا کرنے لگی ہو، کہیں میری گردن پر کٹ نہ لگا دینا۔ لیزے نے اسے گھور کر خاموش کرایا اور اس کے چہرے پر فوم لگاتے ہوئے معصومیت سے بولی، آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں نے یوٹیوب سے پوری ویڈیو دیکھی ہے، ویسے بھی اگر تھوڑا بہت کٹ گیا تو لگے گا کہ آپ زخمی شیر ہیں اور زیادہ ہینڈسم ہو جائیں گے۔ شامیر نے آنکھیں بند کر لیں اور ہنستے ہوئے بولا، خدا خیر کرے آج میری خیر نہیں۔ لیزے نہایت احتیاط سے اس طرح چلانے لگی، مگر اس کی شرارتیں کم نہ ہوئی۔ کبھی وہ جان بوجھ کر شامیر کی ناک پر فوم لگا دیتی اور جب وہ چڑھتا تو جھک کر پیار سے اس کے لبوں پر بوسہ دے کر اس کا غصہ کافور کر دیتی۔ شامیر اس کی اس بے باک محبت پر سحر زدہ رہ جاتا۔ لیزے نے شیف بناتے ہوئے اسے پرانے قصے سنائے کہ کیسے وہ اسے پہلے ہٹلر سمجھتی تھی اور اب وہی ہٹلر اس کے سامنے کتنا بے بس بیٹھا ہے۔ شامیر نے اس کی کمر کے ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا اور بولا، تمہاری زبان درازی کا علاج صرف میرے پاس ہے۔ اور پھر کمرے کی فضا ان کے کہکہوں اور محبت بھری سرگوشیوں سے مہک اٹھی۔ جب شیف مکمل ہوئی تو شامیر نے لیزے کو نہایت نرمی سے اپنے ساتھ لگایا اور اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے ابھرے ہوئے پیٹ پر رکھا۔ اس لمحے اس کے چہرے پر موجود تمام شرارت ختم ہو گئی اور ایک گہرا سکون چھا گیا۔ اسے اپنے ہاتھ کے نیچے ایک ننھی سی حرکت محسوس ہوئی، جیسے وہ ننھی جان اپنے پاپا کو سلام کر رہی ہو۔ شامیر کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس نے جھک کر وہاں ایک لمبا بوسہ دیا اور سرگوشی کی، تھینک یو لیزے، مجھے یہ احساس دینے کے لیے کہ میں ادھورا نہیں ہوں۔ یہ تمہاری محبت ہی ہے جو مجھے اس قابل بنا رہی ہے کہ میں دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا خواب دیکھوں۔ لیزے نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ آپ بہت جلد کھڑے ہوں گے شامیر، کیونکہ اب آپ کو صرف میرے لیے نہیں اس ننھے شامیر کے لیے بھی چلنا ہے۔ اگلے دن کی شام کچھ خاص ہی معطر تھی۔ شامیر ویل چیئر پر بیٹھا لان کے وسط میں چنبیلی کے پھولوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جبکہ لیزے تھوڑی دور کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اچانک شامیر کے دل میں ایک عزم نے سر اٹھایا۔ کل رات لیزے کی کہی ہوئی باتیں اور اس کی ننھی جان کی حرکت نے اس کے اندر جیسے بجلی بھر دی تھی۔ اس نے ویل چیئر کے ہینڈل کو مضبوطی سے تھاما اور اپنے پورے جسم کی طاقت پیروں میں مجتمع کر کے لیزے نے دور سے اسے ایسے دیکھا تو اس کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے اسے ٹوکا نہیں، بس ساکت ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ شامیر نے ایک گہرا سانس لیا اور کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ ویل چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے پیر تھر تھرا رہے تھے مگر وہ رکا نہیں۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر دوسرا۔ وہ چند قدم چلا تو اس کا توازن بگڑنے لگا۔ لیزے جو اب تک سانس روکے یہ منظر دیکھ رہی تھی بھاگ کر اس کے پاس پہنچی اور اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑاتا اس نے نہایت نرمی اور مہارت سے اسے اپنے مضبوط حصار میں سنبھال لیا۔ شامیر کا پورا بوجھ اس کے کندھوں پر تھا مگر اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ شامیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ دیکھا لیزے، میں نے کر دکھایا، شامیر نے تھکے ہوئے مگر پرجوش لہجے میں کہا۔ لیزے نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور ہنستے ہوئے رو دی۔ میں نے کہا تھا نا شامیر، آپ کی ہمت میری جیت ہے۔ اب وہ دن دور نہیں جب آپ اس ویل چیئر کو آگ لگا دیں گے۔ اس نے شامیر کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا اور اسے سہارا دے کر واپس ویل چیئر کی طرف لے جانے لگی، مگر اس بار شامیر کا سخر فخر سے بلند تھا۔ اس رات لان کی ٹھنڈی ہوا اس بات کی گواہ تھی کہ محبت کی طاقت کسی بھی معذوری سے بڑی ہوتی ہے۔
9 ماہ کا طویل اور صبر آزمائش انتظار اب ختم ہونے کو تھا، اور اس دوران شامیر نے اپنی ہمت اور لیزے کی محبت کے سہارے کافی حد تک اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھ لیا تھا۔ پھر وہ طوفانی رات آئی جب قدرت نے اپنا سب سے بڑا معجزہ دکھانے والی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، پورا گھر گہری نیند میں تھا، اور اتفاق سے اس رات گھر میں ان دونوں کے سوا کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ اچانک لیزے کی چیخ نے کمرے کا سکون برباد کر دیا۔ اسے زچگی کی شدید تکلیف شروع ہو گئی اور وہ درد کی شدت سے پاگل ہو رہی تھی۔ شامیر ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس نے سب کو فون کرنے کی کوشش کی، مگر شاید بارش یا نیٹ ورک کی وجہ سے رابطہ نہ ہو سکا۔ لیزے کی حالت دیکھ کر شامیر کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ تڑپ کر بیڈ سے نیچے گری۔ اس لمحے شامیر اپنی تمام معذوری، اپنی ویل چیئر اور اپنی تکلیف بھول گیا۔ اس نے ایک ایسی ہمت جمع کی جو صرف ایک باپ اور ایک سچے شوہر میں ہو سکتی ہے۔ اس نے جھک کر لیزے کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہی لیزے جس نے اسے مہینوں سنبھالا تھا، آج وہ شامیر کے مضبوط بازوں میں تھی۔ شامیر نے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ درد کو پس پشت ڈالتے ہوئے اسے اٹھایا اور سیڑھیاں اتر کر گاڑی تک لایا۔ ایکسیڈنٹ والی اس منحوس رات کے بعد آج وہ پہلی بار ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ایک رات اس کے اپنے پیروں میں جان نہیں تھی، اور دوسری طرف برابر والی سیٹ پر لیزے درد سے کراہ رہی تھی۔ شامیر، میں نہیں بچ پاؤں گی، بہت درد ہو رہا ہے۔ شامیر نے اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے تھاما۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا، مگر نظروں میں عزم۔ کچھ نہیں ہوگا لیزے، دیکھو میں گاڑی چلا رہا ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے ایکسیلریٹر پر پیر رکھا، وہی پیر جو کبھی بے جان ہو چکے تھے، آج اپنی بیوی اور بچے کی زندگی بچانے کے لیے پوری قوت سے کام کر رہے تھے۔ گاڑی سنسان سڑک پر ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ درد کی ان لہروں کے درمیان شامیر کی ڈرائیونگ ان کی نئی زندگی کی پہلی اڑان تھی۔ ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر شامیر دیوار کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ اس کے پیر بوجھل تھے، مگر وہ آج انہیں اپنی بے ساکھیوں کے بغیر یہاں تک پہنچا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر تھیں۔ وہ حادثے والی رات سے بھی زیادہ خوفزدہ تھا، کیونکہ آج لیزا اس کی زندگی کے لیے بازی لگا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر ایک وسیع مسکراہٹ کے ساتھ باہر آئی۔ شامیر تڑپ کر آگے بڑھا۔ ڈاکٹر، میری بیوی، شامیر نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا۔ مبارک ہو شامیر صاحب، آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے اور آپ کے گھر جڑواں بچوں کی آمد ہوئی ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کی ہے۔ شامیر جیسے وہی پتھر کا ہو گیا۔ بیٹا اور بیٹی دونوں؟ اس کی آواز خوشی کے مارے گلک میں پھنس گئی۔ اسے یاد آیا کہ لیزے جب بھی چیک اپ کے لیے جاتی وہ ہمیشہ اسے کمرے سے باہر بھیج دیتی یا رپورٹس خود سنبھال کر رکھتی تھی۔ وہ اسے کہتی تھی کہ سرپرائز ملے گا، مگر اتنا بڑا سرپرائز اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اللہ اسے ایک ساتھ 2 خوشیوں سے نوازے گا۔ جب اسے کمرے میں جانے کی اجازت ملی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ سفید بستر پر لیزے تھکی ہوئی مگر ایک فاتحانہ چمک لیے لیٹی تھی، اور اس کے دونوں طرف 2 ننھے سے وجود گلابی چادروں میں لپٹے ہوئے تھے۔ شامیر لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے قریب پہنچا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی لیزے، میں تو خوشی سے پاگل ہو جاؤں گا۔ لیزے نے دھیمے سے مسکرا کر ان دونوں بچوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں چاہتی تھی جب آپ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں تو آپ کی گود میں ایک نہیں بلکہ 2 بچے ہوں، جینے کی وجہ ہوں۔ دیکھ لے شامیر، اللہ نے آپ کو ادھورا نہیں چھوڑا، اس نے تو ہماری خوشیاں ڈبل کر دیں۔ شامیر نے باری باری ان ننھی جانوں کو اپنی گود میں لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیروں میں وہ طاقت واپس آ گئی ہے جو بھی کسی حادثے نے چھین لی تھی۔ اس نے ایک ساتھ اپنے بیٹے اور بیٹی کا ماتھا چوما اور پھر لیزے کی طرف دیکھ کر سرگوشی کی۔ آج شامیر مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا ہے لیزے، تمہاری محبت نے معجزہ کر دکھایا۔ گھر واپسی کے چند دن بعد جب زندگی معمول پر آنے لگی تو ایک شام شامیر کمرے میں صوفے پر بیٹھا اپنے دونوں بچوں کو گود میں لیے نہال ہو رہا تھا۔ لیزے پاس ہی کھڑی تولیے سے اپنے گیلے بال خشک کر رہی تھی، مگر جیسے ہی اس نے شامیر اور ان ننھے فرشتوں کے چہرے کو غور سے دیکھا، اس نے تولیے وہیں بیڈ پر پٹک دیا اور ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے، لیزے نے منہ بسورتی ہوئی یہ بلند آواز میں احتجاج کیا۔ شامیر نے چونک کر اوپر دیکھا۔ کیا ہوا؟ اب کیا ناانصافی ہو گئی؟ لیزے ان تینوں کے قریب آئی اور باری باری بچوں کے نقش و نگار دیکھ کر غصے سے بولی، آپ اپنی شکلیں دیکھیں اور ان کی دیکھیں، یہ دونوں کے دونوں تو بالکل آپ کی فوٹو کاپی ہیں، وہی ناک، وہی آنکھیں، وہی ماں تھا، حتیٰ کہ یہ بیٹا تو سوتے ہوئے بھی بالکل ویسا ہی ہٹلر لگتا ہے جیسے آپ لگتے ہیں۔ شامیر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے شرارت سے بچوں کو اور بھی پیار کیا۔ بھئی اس میں میرا کیا قصور؟ اب اگر اللہ نے انہیں مجھ سے ایسا ہینڈسم بنایا ہے تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ خوش کیوں ہونا چاہیے؟ لیزے نے روحانسی آواز میں کہا۔ 9 ماہ میں نے ان کو اپنے پیٹ میں رکھا، اتنی تکلیفیں سہ لیں، سارا دن الٹیاں کی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں کے دونوں باپ پر چلے گئے۔ تھوڑے سے تو مجھ پر معصوم پر بھی چلے جاتے، میں اتنی بھی بری نہیں دکھتی کہ ایک نقش بھی مجھ سے نہ ملتا۔ شامیر کا زوردار قہقہا پورے کمرے میں گونجا۔ اس نے ایک ہاتھ سے بیٹی کو تھاما اور دوسرے ہاتھ سے لیزے کا بازو پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔
اچھا بابا، ناراض نہ ہو، شکلیں بھلے ہی مجھ جیسی ہوں پر مجھے پورا یقین ہے کہ ان دونوں کی زبان بالکل تمہاری طرح کینچی کی طرح چلے گی، اور یہ تمہاری طرح ضدی بھی ہوں گے۔ شاہمیر نے اسے چھیڑا۔ لیزے نے اس کے شانے پر سر رکھا اور دھیرے سے مسکرائی۔ چلیں، زبان تو میری ہوگی۔ ویسے شاہمیر، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دونوں آپ کو اب ایک منٹ کے لیے بھی ویل چیئر پر نہیں بیٹھنے دیں گے؟ شاہمیر نے اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور کھڑا ہو گیا۔ آج وہ بغیر کسی سہارے کے بالکل نارمل انداز میں اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ اب تو میں ان کے پیچھے بھاگوں گا لیزے۔ یہ بچے اور تمہاری یہ شکایتیں ہی تو میری زندگی ہیں۔ کمرے میں بچوں کی معصوم کلکاریاں اور ان دونوں کی محبت بھری نوک جھوک گونج رہی تھی، جو اس بات کی گواہی تھی کہ امتحان جتنا کٹھن ہو، صلہ اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے۔